میں آپ ریڈ پاتھ شوگر مل دیکھ رہے ہیں اور یہ مل ٹورانٹو شہر کے ساؤتھ سائڈ میں لیک انٹاریو کے اندر لوکیٹڈ ہے. اور یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں آئل ٹینکر جیسا ایک ٹینکر ٹرک ہے. یہ ٹینکر ٹرک جو ہے یہ گنے کا رس لے کر مل کے مین گیٹ سے داخل ہو رہا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل ٹینکر جو ہے مل کے یہ ٹینکر ٹرک جس میں گنے کا رس ہے یہ گنے کا رس لے کر شوگر مل کے اندر داخل ہو رہا ہے. اور یہ دوسرے والا جو ٹینکر ٹرک ہے یہ گنے کے رس سے لوڈڈ ہے. یہ لائن میں کھڑا ہے. تو یہاں جو ہے اس مل کے اندر گنا نہیں لاتے. یہ گنا جو ہے وہ فیلڈ میں ہی ہارویسٹ جب کرتے ہیں اس کا رس نچوڑ کر ایسے ٹینکر ٹرکس کے ذریعے اس مل میں لاتے ہیں. تو سامنے سے آپ یہ مین ڈور دیکھ رہے ہیں ریڈ پاتھ شوگر مل کا. وہ سامنے اس کا آپ سائن دیکھ رہے ہیں. یہ سورج کی وجہ سے سائن کچھ اتنا کلیئر نہیں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ پاتھ. یہ ریڈ پاتھ شوگر مل ہے اور یہ آپ مین گیٹ دے رہے ہیں. اور سامنے یہ جو کھڑا ہے یہ ٹینکر ٹرک یہ گنے کا رس لے کر ادھر کھڑا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب گنے کا سیزن آتا ہے تو گنے کی کٹائی ہوتی ہے, چھلائی ہوتی ہے, پھر اس کو ٹرالیوں کے اوپر لوڈ کر کے مل کے اندر لایا جاتا ہے. تو یہاں یہ بہت سارا کام جو ہے جو فیلڈ میں ہی کر لیتے ہیں. جب گنے کی کٹائی کرتے ہیں تو ساتھ ہی اس کا رس نچوڑ کر رس جو ہے وہ ان ٹینکرز میں لوڈ کر کے پھر یہ مل میں لاتے ہیں. تو اس کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ وہیں کھاد کے طور پر کھیتوں میں ہی رہ جاتا ہے اور بہت سارا کام بھی کھیت میں ہی کلیئر کر لیتے ہیں. اور سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹینکر ٹرک جو ہے یہ گنے کا رس لے کر مل کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو ہمارے یہاں جب شوگر مل کا نام سنتے ہیں تو حیران رہ جاتا ہے کہ شوگر مل کا بہت بڑا یارڈ ہوگا, وہاں بہت سی ٹرالیاں ہوں گی, رش ہوگا, گنے کا چھلکا پڑا ہوتا ہے, کوئی صفائی نہیں ہوتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل مل کا یہ سارا حصہ بالکل کہیں کوئی گنے کا چھلکا نہیں ہے, کوئی ٹرالیوں کا رش نہیں ہے یہاں. یہ دیکھیں یہ کیسے پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے, صاف ستھرے طریقے کے ساتھ. تو ہمارے ہاں گنے کے دنوں میں جب گنے کی ٹرالیاں مل کی طرف جاتی ہیں تو روڈز کے اوپر بہت سا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے. کبھی کوئی ٹرالی الٹ جاتی ہے تو پھر ساری ٹریفک کو پرابلم ہو جاتا ہے, لوگوں کے ضروری کام رک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ سامنے ٹرالی الٹ گئی ہے اس لیے روڈ بلاک ہو گیا, اور کئی دن تک جو ہے وہ روڈ کلیئر نہیں ہوتا, ٹریفک میں پرابلم رہتا ہے. اور سارے کے سارے ملک میں گنے کی ٹرالیاں گنے کے سیزن میں ٹریفک کی بلاکیج کا مسئلہ بنتی ہیں اور بہت سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. بعض کا ٹرالیاں گنا لے کر جاتی ہیں, پیچھے سے بچے گنا کھینچ رہے ہوتے ہیں, وہ گر جاتے ہیں, ان کے چوٹیں لگ جاتی ہیں. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہ بالکل گنا جو ہے وہ کھیت کے اندر نچوڑ کر اس کا صرف رس ہی لاتے ہیں. تو آپ دیکھیں مل کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی گنے کا ایکسٹرا, کوئی چھلکے کا, کوئی مڈ کا, کوئی ایسا کوئی ہے نہیں. یہ بالکل تھوڑی سی جگہ میں شہر کے ایک کارنر پہ یہ لیک انٹاریو میں شوگر کی مل بنائی گئی ہے. یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹینکر جو ہیں یہ فارم سے ہی گنے کا صرف رس لے کر ادھر آتے ہیں. اور یہ بالکل شہر میں ہر طرح کی صفائی ہے, کوئی گنے کا چھلکا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صاف ستھرا. یہ بڑا صاف ستھرے طریقے سے منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں آپ کے ذہن میں جب پاکستان میں وہ شوگر مل کا کنسیپٹ آتا ہے تو آپ کے خیال میں آتا ہے کہ وہاں بہت بڑا ایک یارڈ ہوگا, ٹرالیوں کی لمبی لائن لگی ہوگی. ایسا کوئی نہیں ہے. انہوں نے بالکل یہ سمارٹ طریقے کے ساتھ کیا ہے. میرا اس میں آپ کو دکھانے کا یہ مطلب تھا کہ دیکھیں یہ شوگر مل جو ہے یہ کتنی آرگنائز طریقے سے بنائی گئی ہے. اس ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو مل کا مین گیٹ دکھایا تھا جس میں
टैंकर ट्रक्स जो हैं वो शुगर केन का रस लेकर एंटर हो रहे थे। तो अब मैं इस मिल की दूसरी साइड आपको दिखा रहा हूँ। वो सामने आप देख रहे हैं रेड पाथ प्योर केन शुगर, और ये साइड पे आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा शिप खड़ा है। इस शिप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मिल जो है ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी मिल है। इस शिप से आपको मिल की कैपेसिटी का अंदाज़ा हो सकता है। इससे ना सिर्फ ट्रकों के ज़रिए ही कैरेज की जाती है, बल्कि ये बहुत बड़े बड़े शिप जो हैं वो भी कैरेज करते हैं। और साथ में मैंने आपको बताया था कि ये लेक अंटारियो में ये समुंदरमा लेक है, इसके अंदर लोकेटेड है। तो आप ये सारा का सारा लेक का पानी देख रहे हैं। अब ये सारा का सारा लेक का पानी देख रहे हैं। पानी के अंदर ये शिप खड़ा है। इस शिप से आपको मिल की कैपेसिटी का भी अंदाज़ा हो जाता है और पानी की गहराई का भी अंदाज़ा हो जाता है कि इतने इतने बड़े शिप जो हैं वो आसानी से इस पानी के अंदर फ्लोट कर सकते हैं। और ये एक शिप जो है इसकी कैपेसिटी जो है ये लाखों मन की होती है। जो लाखों मन शुगर लेकर यहाँ से जाते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो मेरा ये सारी की सारी वीडियो आपको दिखाने का मकसद ये था कि साइड पे ये देखें, बिल्कुल सारा का सारा एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा है। कि यहाँ ये मिल लोकेटेड है, ये बिल्कुल किसी किस्म का कोई डर्ट नहीं है, ये साफ़ सुथरी है। कोई गन्ने का छिलका नहीं है, कोई ट्रालियों का रश नहीं है। ये बिल्कुल एक शहर के किनारे के ऊपर लोकेटेड है। और ये तीनों तरफ से जो है ये पानी से सराउंडेड है। और जस्ट इसकी मेन साइड से ही यहाँ से ट्रकों के ज़रिए गन्ने का रस आता है, वही रोड के साथ टच करती है। बाकी सारा का सारा पानी है। ये देखते हैं आप, पानी के अंदर ये शिप खड़ा है। ये शिप जो है ये इसकी कैरेज करता है। तो बाकी आप इससे देखें कि ये कितना साफ़ सुथरा सारा का सारा एरिया है। कोई ट्रालियों की लंबी लाइन नहीं है, कोई लोगों का रश नहीं है, कोई किसी किस्म का डर्ट नहीं है। ये कितने स्मार्ट अंदाज में ये बनाया गया है, साफ़ सुथरे तरीके से बनाया गया है। तो हमारे यहाँ आप जब देखते हैं जो शुगर मिल्स होती हैं उनका एरिया कितना ज़्यादा होता है और कितनी ज़्यादा ट्रालियाँ होती हैं, लोगों का रश होता है, वहाँ गन्ने का छिलका होता है। और फिर मिल के अंदर से ट्रालियाँ जो हैं वो मड और उठा कर ले जा रही होती हैं। तो ये सारा का सारा यहाँ नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे साफ़ सुथरे तरीके के साथ किया गया है। तो ये देखें, ये रेड पाथ प्योर केन शुगर मिल ये कितने साफ़ सुथरे तरीके के साथ बनाई गई है। तो एंड पे मैं आपको ये शिप दिखा रहा हूँ। ये मिल की कैपेसिटी आपको शो करता है कि इसकी कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है, कितने इतने बड़े शिप जो हैं ये कैरी का काम करते हैं। और साथ में ये आप लेक का पानी भी देख सकते हैं।